أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ہر چیز کا خالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. کسی بھی چیز میں اللہ کے سوا کسی اور کو داخل کرنا منع ہے. اسی کو کہتے ہیں شرک کرنا. اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. ہر چیز کا وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا، اس کو اس حال پر باقی رکھنے والا، اس حال سے نکالنے والا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہے. اس مسئلے پر اسی کے اندر جو صحیح طریقے پر جو انسان قائم نہیں، اسی کا نام شرک قرار دیا گیا. اسی پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اللہ کی مخلوق پر. اور جو اس مفہوم کے پر صحیح طریقے سے ٹکا، یقین رکھ لیا، وہ موحد توحید پرست کہلاتا ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے کسی بھی ایک چیز کو اللہ کے کاموں کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ غضب اور غصہ دلانے والی چیز ہے. اب سبھی چیزوں میں چند ایک چیزوں کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کوئی 4 حوالے دیتے ہیں. ان میں سے ایک حوالہ جو انسان غور و فکر کر جو توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور انسان کو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس عقیدے پر ٹکنے کے لیے سب سے کارآمد چیز ہے جو آج کی ان آیتوں میں ذکر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے نتیجہ ذکر کرتے ہیں، پھر دلیل کے ساتھ ثابت کر ذکر کرتے ہیں. نحن خلقناکم، اے انسانوں، اے لوگوں، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. سارے انسان اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے. اللہ کے پیدا کرنے سے سارے انسان وجود میں ہیں. ان کو رنگ روپ دینے والا، ان کو مختلف کیفیتوں اور مزاجوں میں تقسیم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو بھلا انسانوں میں سے کوئی انسان تمہارا معبود کے درجے کے قریب کیسے پہنچ گیا جبکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے؟ لہذا اس غلط عقیدے سے ہٹنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے فلولا تصدقون، اس کے پر پوری طرح تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کو تسلیم کرتے کیوں نہیں؟ بس یہ تسلیم کر لو، یہی حکم ہے، یہی مطلب ہے، یہی منشا ہے اللہ تعالیٰ کا تم سے. اب اس مسئلے کو کوئی 4 مثالیں دے کر بتاتے ہیں، جس میں آج کی بیٹھک میں پہلی مثال ہے افرأیتم ما تمنون. اپنے بارے میں غور کرو، کیا خیال ہے تمہارا اس چیز کے بارے میں جو تمنون منی سے فعل بنتا ہے؟ تم اپنے اعتبار سے اگر غور کرو، سوچو بہت زیادہ بھی، تو تم کو اتنا لگے گا کہ تمہاری شادی ہوئی ایک عورت سے اور تم نے اپنے منی کا خطرہ اپنی عورت کے پیٹ میں پہنچا دیا. اگر تم زیادہ غور کرے تو تمہارا عمل دخل صرف اور صرف اتنا ہی ہے، جبکہ یہ بھی تمہارے عمل سے خارج ہے. لیکن ظاہری طور پر سمجھنا چاہو تو یہاں تک تو تمہارا کام ہے، اس کے بعد والا کام کس کا ہے؟
بتاؤ انتم تخلقونہ، اور جو وہ عورت بچے کو جنم دے رہی ہے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس بچے کو بنایا تم نے؟ کیا تم نے پیدا کیا؟ کیا اس میں تمہارا کوئی دخل ہے؟ کیا تم اس کی حقیقت کو جانتے ہو؟ اس خطرے سے ہڈیاں کس طرح کس نے بنا دیا، گوشت کس نے بنا دیا، خون کس نے چڑھا دیا، رنگ روپ اس کے اوپر کس نے چڑھایا؟ دو خطروں کی بات ہوتی ہے، آدمی کا خطرہ پیدا ہونے والے بچے کے جسم کے جتنے ہڈیاں ہیں، ڈھانچہ ہے، یہ آدمی سے تعلق ہے، اور گوشت کا چڑھانا انسان کے بدن کے اوپر اس کو چمڑی کا لگانا اور رنگ کا تعلق اس بچے کی ماں کے خطرے سے تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھنے والا مرحلہ جو مختلف مراحل سے ہڈیوں کا بنانا، رنگ کرنا اور مختلف مراحل سے چلنا، اور پھر مزید یہ بات کہ 3 تاریخ کوٹریوں سے، منزلوں سے گزرنا ہے۔ ایک تو پیٹ کے اندر، پیٹ کا اندھیرا، دوسرے بچے دانی کا اندھیرا، تیسرے بچے کے اوپر حفاظت کے لیے ایک بجلی سے چڑھا دی جاتی ہے کور، کہ 3 اندھیروں میں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا پھر حسین، جمیل، خوبصورت، پیارا، لاڈلا جو وجود میں آ گیا۔ کیا انتم تخلقون ہو، کیا اس کی خلقت تم نے کی تھی؟ نتیجہ ذکر کیا اللہ نے، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، پیدا ہم نے کیا ہے، اس کو تسلیم کرتے کیوں نہیں؟ جو تسلیم کرتے ہو تو اس کے ماننے، اس کی اطاعت کے خلاف عمل کیسا کرتے ہو؟ بتاؤ کیا تم نے بنایا یا نحن الخالقون، یا ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے ان سارے مراحل کی نگہداشت کی؟ جواب ظاہر ہے، بعض سوال ہوتے ہیں جواب کے لیے، کیا میں نے آپ کو اجازت دیا تھا؟ میں نے نہیں دیا۔ کیا تم نے پیدا کیا؟ نہیں۔ جواب کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم نے بنایا ہے، پھر بھی وضاحت کے لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، تم نے تو کیا ہی نہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر ہماری قدرت کا، ہماری تقدیر کا تعلق ہے۔ نحن قدرنا، پھر اسی کی وضاحت، یہ سب کچھ اس حساب و کتاب سے اس تخلیق کو، پیدائش کو چلانا، اسی کے مطابق اس کو رکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ بلکہ تمہارا جینا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری زندگی بھی تمہارے اختیار کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی ہمارا اختیار ہے۔ جو تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھا رہے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو، جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، نحن قدرنا بینکم الموت، بنا کر اس کے بعد رکھا، رکھنے کے بعد پھر موت کو بھی ہم نے مقرر کر دیا۔ کس کی کب موت ہے کوئی جانتا بھی نہیں، یہ سب حساب و کتاب ہمارے پاس، ہمارے حصے تو بنانا ذمہ داری ہماری، مختلف مراحل سے گزارنا ذمہ داری ہماری، ہماری قدرت۔ پھر اسی طرح تم کو باقی رکھنا یہ ہمارا اختیار، پھر تم کو موت دینا ہمارا اختیار، تمہارے اختیار میں جینا بھی نہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہمارے فیصلے کے آگے تجاوز کر تو کوئی بھی جا نہیں سکتا۔ جب جس کی موت ہے برابر اس کی موت ہو کر رہی ہے، تو پوری طرح ہمارے قابو میں، ہمارے کنٹرول میں، تو پھر بڑا یقین اور تسلیم کرنے میں تم پیچھے کیوں؟ اگر کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے تو پھر اس کے حکم اور منشے کے خلاف کیوں؟ اس کو تم نے بنایا، اس کے اندر آنکھ کا پیدا کرنا،
کان کا پیدا کرنا، سننے کی طاقت پیدا کرنا، دیکھنے کی طاقت کا دینا، ساری قوتوں کا پیدا کرنا، چاہے تمہارے بس میں ہے. نہیں مانتے ہو نہ مانو. الا نبدل امثالکم، ہم چاہیں تو تمہارے جیسوں کو دوسروں کو بدل کر لا دیں، تم کو ہلاک کر دیں، برباد کر دیں. ایک سے زائد مرتبہ کیا بستیوں کی بستیوں کو ہلاک کیا، پھر بعد میں اس بستی کے اوپر دوسروں کو قائم کیا، باقی رکھا. پورے فرعون اور فرعونیوں کو جو پورے مصر کے اوپر قائم تھے سب کو برباد کیا. پھر بعد میں بنی اسرائیل کو ان کے ملک کا مالک بنا ڈالا، ان کے گھروں کا مالک بنا ڈالا، ان کی جاگیر و جائیداد ان کے حوالے کروا دی. وننشئکم فیما لا تعلمون، اگر چاہے تو ہم تم کا ایسا بھی بنا دیں گے اگر ہم اپنے غصے کو استعمال کریں اور تم اپنے ہمارے غصے سے اگر خوف نہ کھاؤ، خلاف کرتے چلو، تو تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا تھے. یہ اشارہ ہے قرآن میں اس سے زائد واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہ قوم کو خنزیر بنا دیا، یہ انسان، یہ قوم کو بندر بنا دیا، یہ انسان. بعض انسان حیوانی شکل میں تبدیل ہوئے، بعض کا تذکرہ قرآن سے ہٹ کر روایات سے ہے انسان، پتھر کے پتلے میں تبدیل کر دیا. خانہ کعبہ مقدس مقام، عبادت کا جگہ، بت پرستی عام ہوئی، ہوتے ہوتے شرک عام ہوا، پھیل گیا. لیکن ایک من چلا عاشق معشوق، اس نے تو حد کر دیا. انہوں نے اپنے چہرے کالے کیے صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر. تو حقیقی انسان کے بدن والی کیفیت کو ٹھوس پتھر والی شکل میں تبدیل کر دیا. انہی کے دو پتلوں کو، ایک پتلے کو صفا پہ رکھ دیے، ایک پتلے کو مروہ پہ رکھ لیے، اس کی پوجا پاٹ شروع کر ڈالا. اسلام نے آ کر ان ساری گندی حرکتوں کو ہٹایا. خانہ کعبہ کے اثر 360 بتوں کو بٹھا دیا، ان کو ہٹایا، ساری چیزوں سے پاک کر کر جو چیز تقدس کی ہے اس کو مقدس درجے کے اندر برابر باقی رکھا. جو چیزیں غلط تھیں اس کو ہٹا دیا. تو اس طرح انسان یہ غلط عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو عملی اعتبار سے اپنے روح کو گندا کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ احکام دے کر وہ گندگی کو پاک اور صاف کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے عقیدے، فکر اور خیال سے ہے. اس لیے انسان کے عقیدے فکر کی اصلاح اور پاک بازی کے طریقے بتاتے ہوئے چلتے ہیں. وہی طریقہ یہاں بھی ذکر کرتے ہیں. پھر بھی اگر اس کی تصدیق نہ کر کر خوف خداوندی نہ رکھو گے تو ہم تم کو ہٹا کر دوسرے قوموں کو پیدا کریں گے. اگر چاہے تو تم کو ذہین حیات ہی انسان سے ہٹ کر کسی بھی جانور وغیرہ کی شکل میں مخصوص کر دیں گے، بدل دیں گے. اس طرح تباہ و برباد کر دیں گے. اس قسم کے اور مثالیں مزید اگلے اور 3 واقعات کی تفصیل پھر اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر تمہارے رب کی قدرت کا تعلق ہے. تم انسانوں کی قدرت کا کوئی بس کرنے والی چیز نہیں ہے. تو اس طرح زندگی کے ہر مرحلے میں ہر چیز تمہارے خدا اور رب کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں.